السلام علیکم ایوری ون. ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ قسم کی زندہ قوم ہے. 14 اگست والے دن ہم نے جو ہے نا ایک لڑکی کو مینار پاکستان پہ, جہاں پہ پاکستان بننے کا خواب دیکھا گیا تھا, قرارداد پیش کی گئی تھی. ہم نے اسی پہ اس کی قرارداد پیش کر دی, لیول کر دی ہے بھائی. سب کے خوابوں پہ ہم نے پورا اترے ہیں. اسی طرح کا پاکستان ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا. اعلیٰ قسم کا معاشرہ ہے ہمارا, بہت عظیم قوم پائی جاتی ہیں ہم, اور تعریف جتنی کی جائے کم ہے, کیونکہ بری تو ہم برا کہہ نہیں سکتے. جو کہے گا وہ خود برا ہوگا. اور ایک چیز پروو ہو گئی ہے کہ موسٹلی عوام ہماری اچھی ہے, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, جس کی وجہ سے عظیم قوم ہے. ہم دنیا کی ٹاپ 5 پاسپورٹ میں ہمارا نام آتا ہے. شرم کرو یار, کوئی حیا کرو. مطلب کس طرح کی درندگی چاہ رہے ہو, کیا چاہ رہے ہو, کس قسم کی حیوانیت ہے ہمارے اندر. مطلب ایک عورت ہے, وہ ٹک ٹاک بنانے گئی ہے, بے حیائی کرنے گئی ہے, کچھ بھی کرنے گئی ہے. تمہارے اندر تو اتنا برداشت ہونا چاہیے نا یار, کہ تم اگلے بندے کو آزادی دو یار. آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اپنی ہر چیز میں آزاد ہو. یہ کس قسم کی آزادی تم لوگوں نے حاصل کی ہے؟ اس سے تو اچھا تم نہ ہی حاصل کرتے یار. اس طرح کی آزادی تو میرے نہیں خیال سے کہ بینیفٹ ہے ہمیں. ابھی تک تو بینیفٹ 76 سال ہو گئے, ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا اس آزادی سے, سوائے ان کے جو کہ بینیفٹ لے گئے ہیں, سوائے ان کے جو فائدے مند تھے. آج بھی اسی قوم کے اوپر اسی طریقے سے وہی غلام, پہلے انگریز کے غلام تھے ہم, اب جو غلام ہیں, جو بڑے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا, کیونکہ مجھے بھی ڈر ہے. کسی وقت بھی کسی کو بھی, اگر کسی بھی انسان کو بھائی اٹھایا جا سکتا ہے. اور آج ہم غلاموں کے غلام ہیں. افغانستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے انگریز گیا, اس نے اپنے غلام بٹھائے یہاں پہ. آزادی ہم نے نہیں لی, انگریز نے خود ہمیں خوشی سے دی. اس نے کہا لو, یہ لو آزادی پلاننگ کے ساتھ, ورنہ ہم کہاں لے سکتے تھے. افغانستان میں اس نے خود دی آزادی, یہ بندے میں بٹھا کے جا رہا ہوں. اب افغانستان والوں نے خود سے انہوں نے اپنا کلچر آباد کرنے کے لیے آزادی لی. ان شورٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کہانیوں کو بھائی جان کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. مطلب یہ ویڈیوز میں بناتا ہوں, بہت دیر سے بنا رہا ہوں, لیکن بہت سارے میرے پیارے دوست ہیں, وہ انہوں نے پسند نہیں کیا, آپ کہہ سکتے ہیں اپریشیٹ نہیں کیا, کہ کہیں یہ ہمارا دوست جو اس کو لائک شیئر نہیں کیا, کہیں یہ ہٹ نہ ہو جائے. لیکن یقین مانو میرے دل میں اس لیے نہیں ہے کہ میں اس لیے ویڈیو نہیں بناتا کوئی کہ مجھے کوئی پیسہ ملے یا میں بہت کوئی مشہور ہو جاؤں. صرف اس لیے بناتا ہوں کہ مجھے اس قوم کا درد ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نے بھی وہ جگہیں دیکھی ہیں جہاں پہ عظیم قسم کے ملک, میں چاہتا ہوں میرا بھی ملک اس طرح کا عظیم ہو. میں نے بھی دیکھا ہے جہاں پہ عورت ننگی بھی پھرتی ہے, لیکن مرد جو ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, اس کے اندر کنٹرول ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے نا نیپی شیپی پہن کے گھوم رہی ہے تو اس کو پکڑ لو, کیونکہ تم رپورٹ نہیں ہو, یہ تمہارا حق ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مرد ہی نہیں ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم آن لائن کہہ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے, پوری دنیا کا شرمندگی. مطلب یہ کہ ہر پاکستانی کو اس نے ریپسٹ قرار دے دیا ہمارے وزیر اعظم نے. کمال ہمارا وزیر اعظم ہے. عمران خان صاحب کو تو سلام ہے نا, ان کی تو سوچ کو سلام ہے. جہاں پہ اس طرح کا وزیر اعظم ہوگا تو قوم بھی عظیم پائی جائے گی, اور عظیم قوموں میں سے ہم ایک عظیم قوم ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری حرکات شریف 14 اگست والے دن آپ دیکھ چکے ہیں یار. میں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف, مطلب ہم کیا ڈائریکشن بنا رہے ہیں. ایک درندگی کی بھی حد ہوتی ہے. 400 بندہ ایک عورت کے پیچھے, ایک لڑکی عام اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس کو مطلب کوئی, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ایسی جو چیز ہے جو کہ ان کے اندر کتنی حیوانیت ہوگی, کتنی فرسٹریشن ہوگی بچپن سے جو نکل ہی نہیں رہی ان کی فرسٹریشن. اس کے بارے میں میرے خیال سے گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے, خود سے جو ہے نا دیکھ کے کہ ان کی فرسٹریشن وغیرہ کوئی اس طرح کے سپورٹس ہوں جہاں پہ فرسٹریشن عوام کی نکل سکے, جہاں پہ اس حد تک نوبت ہی نہ آئے.
اتنی فرسٹریشن جو انکریز ہو گئی عوام کی کہ وہ ایک لڑکی 14 اگست چوراہے میں مین گریٹر اقبال پارک جو کہ لاہور کا مین ہے اور جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اسی کے اندر کچھ پرواہ نہیں کی، پولیس کی گارڈ کی ہر چیز موجود تھا، سب کو انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے سامنے انہوں نے اس کو جو ہے نا ننگا کر دیا۔ تو یہ تو مطلب اس طریقے سے ہو گیا کہ یہ حرکت تو میرے خیال سے آج تک کسی قوم میں بھی نہیں پائی گی، جو عجیب قوم ہے ان میں سے ہمارا نام آ گیا، ایسی حرکت تو میرے نہیں خیال سے آج تک دنیا میں نے نہیں سننے میں آیا۔ بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں صحیح نہیں بتایا، ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں جو لکھایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، کمپلیٹلی رانگ ہے۔ کائنڈلی آپ اپنے مائنڈ سے سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، اسپیشلی کہ کوئی لڑکی اگر جا رہی ہے ننگی ہے، یہ بھی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں، آپ اس کو پکڑ لو یا آپ دیکھو یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، آپ عورت کو تو برقع پہنا دو، شاید پہنا دو، مشکل ہے ویسے، یہ کام آسان کام نہیں ہے، پہنا دو، مرد کو بھی برقع پہناؤ گے۔ آج کی یہ میں پڑھ رہا تھا تقریباً 1700 ابھی تک رپورٹ اس سال کے اندر ہو چکے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مدرسے میں یا کیڈٹ کالجز میں یا بورڈنگ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ریپ ہوا ہے، اس کے مولانا صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہے، اور اس صاحب نے جو پروفیسرز وغیرہ اساتذہ ہیں، دیکھو یہ آپ جو عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کو دور کر دو، جب آپ دور کرو گے تو مرد کو لگ جائے گا، کیونکہ یہ انسان کی فزیکل نیڈ ہے، جانور ہے انسان، یہ آپ سمجھو۔ یہ اس سے پہلے کہ جنگل کا قانون بن جائے، آپ اس کی اس فزیکل نیڈ کو سمجھو اور سمجھ کے اس طرح کی سپورٹ، شادی عربیوں کی طرح آپ کر نہیں سکتے چاہ، انہوں نے 100 شادیاں بھی کی ہیں، 70 50 15 20 11 12 تو ان کی عام شادیاں ہوتی ہیں، آپ کر نہیں سکتے، فرسٹریشن اپنی آؤٹ کر نہیں سکتے، فزیکل نیڈ پوری کر نہیں سکتے، یہ ایک لیگل کیا ایک سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تیل آ گیا ہے، وہ ویسے بھی ان کا کلچر ایسا ہے، ہم ویسا کلچر ہے نہیں، ہمارا ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں سیٹل ہونے کے بعد شادی کروں، اس وقت تک وہ حیوان ہوتا ہے۔ تو حیوان کو یا تو ایک شعور یا پھر ایک نالج سے بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن اٹس ناٹ ویری ایزی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو تب تک کہ اس کی فزیکل نیڈ نہ پوری کی جائے۔ تو یہ آپ کچھ باتیں میں نہیں کھل کے بول پا رہا کیونکہ میں بھی اس کلچر میں رہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں کہ جب تک ایک انسان کو، ایک شیر، بھوکے شیر کو اس کو کھانا نہ دیا جائے نا، وہ اپنے بچے کو بھی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ اس چیز کو سمجھدار، آپ اس کو کھانا پرووائڈ کرو اس سے پہلے، اور نالج بھی دو، شعور بھی دو، نو ڈاؤٹ اس کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے جو معزز قسم کے جو جن کو ہم کہتے ہیں علماء اکرام، ان کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں سارا موسٹلی جو انہی کی سنی جاتی ہے، باقی سب کو تو گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ اب میں یہ ویڈیو بناؤں گا تو موسٹلی لوگ مجھے گالی دیں گے کہ یار یہ بہت بڑا چیمپئن بن رہا ہے، بہت بڑا کوئی جو ہے نا یہ، کیونکہ یہاں کوئی بندہ کسی کی بات کھلے دماغ سے سننا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر بندے کے مائنڈ میں آلریڈی اتنا کچھ فیڈ ہوا ہے اپنے گھر سے، اپنے کیونکہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا، ہم انفیڈ نہیں کر سکتے اس کو، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں، آپ سب دوستوں سے، کہ آپ لوگ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ، ہماری سوسائٹی کو یہ پتہ چل سکے کہ یار دیکھو، اگر اس طریقے سے ہم نے یہ روکا نہ کام، تو آپ جتنی بھی ترقی کر لو، جتنی بھی محنت کر لو، تو وہ بیکار ہے، زیرو ہے۔ اس ایک آزادی والے دن ایک لڑکی کے ساتھ آپ نے یہ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آج بھی 1400 سال پہلے پتھر کے دور میں رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا میرے ملک کا نام اس طریقے سے جوڑا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عظیم قوم واقعی میں بنیں، صرف منہ سے نہ بنے، بولنے سے کوئی عظیم قوم بنتی نہیں ہے۔ اوکے۔